السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ممبئی پولیس کی طرف سے بامبے ہائی کورٹ میں ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گوسوامی کی واٹس ایپ چیٹ کو لے کر سیاست میں شدت آ گئی ہے۔ مہاراشٹر کانگریس اور راشٹر وادی کانگریس پارٹی ترجمان کے ایک وفد نے وزیر داخلہ انل دیشمکھ سے ملاقات کر کے انہیں ایک میمورنڈم دے کر مانگ کی ہے کہ ارنب گوسوامی اور ٹی آر پی ایجنسی بارک کے سابق سی ای او پارتھو داس گپتا کے درمیان ہوئے واٹس ایپ چیٹ سے کئی سنگین اور ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک باتیں سامنے آئی ہیں۔ خاص طور سے پلوامہ میں سی آر پی ایف کے جوانوں پر ہوئے حملے کے بعد پاکستان کے بالا کوٹ میں ہندوستان نے جو فضائی حملہ کیا تھا، اس کی معلومات ارنب گوسوامی کو حملے سے 3 دن قبل ہوئی تھی۔ گوسوامی اور پارتھو داس گپتا کے درمیان ہوئی یہ بات چیت نیوز چینلوں اور سوشل میڈیا پر بھی موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر انتہائی حساس اور خفیہ معلومات گوسوامی تک کیسے پہنچی؟ یہ واضح طور پر ملک سے غداری کا معاملہ ہے، اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ارنب گوسوامی کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ان اطلاعات کے بعد کہ اروناچل پردیش میں چین نے ایک گاؤں بنایا ہے، قومی سلامتی کے مسئلے پر وزیر اعظم نریندر مودی پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ ان کا وعدہ کہ میں دیش کو جھکنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے چین کی جانب سے ایک دیہات کی تعمیر کے بارے میں اخباری رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ کانگریس لیڈر رندیپ سرجیوالا اور منیش تیواری نے بھی اس مسئلے پر وزیر اعظم کو نشانہ بنایا۔ سرجیوالا نے کہا کہ مودی جی 56 انچ کا سینہ کہاں ہے؟ تیواری نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے، فوجی نہیں بلکہ پورا گاؤں، خدا خیر کرے۔ ہندوستان نے ان اطلاعات پر محتاط ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ملک کی سلامتی سے متعلق تمام معاملات پر مستقل نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرتا ہے۔ اس دوران راہل گاندھی نے ریپبلک ٹی وی کے چیف ارنب گوسوامی سے متعلق واٹس ایپ چیٹ کے تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک صحافی کو سرکاری راز کی معلومات فراہم کرنا ایک مجرمانہ حرکت ہے اور یہ معلومات فراہم کرنے والے اور اسے حاصل کرنے والے دونوں کو جیل بھیجنا چاہیے۔ متنازع زرعی قوانین کے حامی سمجھے جانے والے سپریم کورٹ کمیٹی کے ارکان نے کہا کہ وہ اپنے شخصی نظریات بالائے طاق رکھ دیں گے اور مختلف فریقوں سے مشاورت کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ قوانین کی مکمل تنسیق زرعی اصلاحات کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کمیٹی کے ایک اہم رکن اور مہاراشٹر کی تنظیم کشتری سنگھٹن کے صدر انل گھنوت نے کہا کہ زرعی شعبے میں اصلاحات کی شدید ضرورت ہے اور اگر ان قوانین کو منسوخ کر دیا گیا تو آئندہ 50 سال میں کوئی بھی پارٹی دوبارہ اصلاحات کی کوشش نہیں کرے گی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ پینل تمام کسانوں بشمول زرعی قوانین کے حامیوں اور مخالفین کی بات سنے گی اور اس کے مطابق ایک رپورٹ تیار کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو پیش کرے گی۔ مدھیہ پردیش پولیس نے ایک شادی شدہ شخص کو ایک نئے قانون کے تحت گرفتار کر لیا، جس کے ذریعے جعل سازی کے ذریعے تبدیلی مذہب پر سخت سزا دی جائے گی۔ بروانی ضلع میں ایک خاتون کی شکایت پر اس شخص کو گرفتار کیا گیا۔ ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ اس ماہ کے اوائل میں ریاستی حکومت نے آزادی مذہب آرڈیننس 2020 کو منظوری دی تھی، جس کے تحت 10 سال جیل کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ بروائی کے پولیس اسٹیشن انچارج راجیش یادو نے بتایا کہ ایک 22 سالہ خاتون کی تحریری شکایت پر ایک 28 سالہ شخص کو عصمت ریزی اور تبدیلی مذہب آرڈیننس کی دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا۔ اس خاتون نے اپنی شکایت میں الزام لگایا کہ ملزم نے اپنا تعارف سنی کی حیثیت سے کرایا، بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک شادی شدہ مسلمان شخص ہے۔ ہندوستان کی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے انکشاف کیا ہے کہ وہ اس ماہ کے اوائل میں کووڈ-19 کے لیے مثبت پائی گئی تھی، لیکن وہ صحت یاب ہو گئی ہیں۔ 6 مرتبہ گرینڈ سلام جیتنے والی ثانیہ مرزا نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک جذباتی پوسٹ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ ثانیہ نے لکھا کہ میں کووڈ-19 سے متاثر ہوئی، اب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحت مند اور ٹھیک ہوں، لیکن میں اپنا تجربہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ 34 سالہ کھلاڑی نے کہا کہ ان میں خطرناک وائرس کی کوئی علامت نہیں تھی، لیکن ان کے بیٹے سے دور رہنا بہت مشکل تھا۔ ثانیہ نے کہا کہ تمام احتیاطی اقدامات کے باوجود وہ وائرس سے متاثر ہوئی۔ انہوں نے تمام افراد سے کہا کہ وہ ماسک پہنیں اور مسلسل اپنے ہاتھ دھوتے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھ میں کوئی بڑی علامت نہیں تھی، لیکن میں الگ تھلگ تھی اور میرے 2 سالہ بیٹے اور خاندان سے دور رہنا بہت مشکل تھا۔ پارلیمنٹ کی کینٹین میں ارکان پارلیمنٹ اور دوسروں کو فراہم کی جانے والی خوراک مہنگی ہو جائے گی، کیونکہ کینٹین کے لیے سبسڈی بند کر دی گئی ہے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے یہ بات بتائی۔ برلا نے اس اقدام کے مالیاتی اثرات کی وضاحت نہیں کی، لیکن ذرائع کے مطابق لوک سبھا سیکریٹریٹ اس سے سالانہ 8 کروڑ روپے سے زیادہ کی بچت کر سکتا ہے۔ 29 جولائی سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ سیشن کے لیے تیاریوں کے بارے میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اوم برلا نے کہا کہ پارلیمنٹ کینٹین اب ناردرن ریلوے کے بجائے ITDC کی جانب سے چلائی جائیں گی۔ برلا نے کہا کہ تمام ارکان پارلیمنٹ سے درخواست کی جائے گی کہ وہ بجٹ سیشن کے آغاز سے قبل کووڈ-19 ٹیسٹ کرا لیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے گجرات میں پارٹی کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں اسدالدین اویسی صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے گجرات کے سابق رکن اسمبلی صابر بھائی کابلی والا کو مجلس کی گجرات یونٹ کا صدر نامزد کیا ہے۔
ओवैसी ने साबिर भाई काबली वाला साबिक रुकन असम्बली को गुजरात से मजलिस का सदर मुंतखब करते हुए ये उम्मीद जाहिर की कि गुजरात में मजलिस अवाम के लिए काबिल भरोसा मुतबादिल सियासी जमात बनकर उभरेगी। साबिर भाई काबली वाले को गुजरात मजलिस का सदर मुकर्रर करने पर मजलिस के रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद सैयद इम्तियाज़ जलील ने इन्हें मुबारकबाद पेश की और कहा कि साबिर भाई गुजरात में सख्त मेहनत करते हुए गुजरात की आवाम का दिल जीतेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज दिल्ली पुलिस से कहा कि वो 2022 तक जबकि मुल्क अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा, अपने मुजाहरे को बेहतर बनाने के लिए हर पुलिस स्टेशन के लिए 5 निशाने मुकर्रर करें। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कोरोना वबा के दौरान इक़दामात पर दिल्ली पुलिस की सताइश की और कहा कि कौमी दारुल-हुकूमत के अवाम को पुलिस ने गैर मामूली खिदमत फराहम की है। अमित शाह ने कहा कि पुलिस ने गुज़िश्ता साल शुमाल मशरक़ी दिल्ली के फसादात से भी निमटा और शहर में अमन कायम किया। उन्होंने कहा कि चाहे शुमाल मशरक़ी दिल्ली का फसाद हो या कोरोना का लॉकडाउन या मुहाजिर मजदूरों की नकल मकानी, पुलिस ने शानदार खिदमत पेश किए हैं। अमित शाह ने चंद पुलिस मुलाजमीन को इनामात से भी नवाजा और अपनी जान की कुर्बानी देने वालों को खिराज भी पेश किया। पाकिस्तान ने एक हिंदुस्तानी टीवी एंकर और मीडिया सनद के साबिक एग्जीक्यूटिव के दरमियान टेक्स्ट तबादले की मीडिया इत्तलात पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया। इन टेक्स्ट मैसेजेस में कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर 2019 में हिंदुस्तान का फिजाई हमला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में दोबारा जिताने के लिए किया गया था। इमरान खान ने मशहूर टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी और एक टीवी रेटिंग एजेंसी के साबिक सरबराह पार्थो दास गुप्ता के दरमियान व्हाट्सएप मैसेजेस के तबादले की मीडिया इत्तलात पर ट्विटर पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। इजरायली वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने सह्योनी मुमलिकत के साथ वीज़ा इस्तिस्ना मामलात कोरोना वायरस अंदेशों के हवाले से आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए यह मामलात 1 जुलाई तक मुअत्तल रहेगी। इजरायली वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने दीगर ममालिक बशमूल हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बाज़ यूरोपियन ममालिक से आने वालों को भी रोका है। वीज़ा फ्री सिस्टम 13 फरवरी से लागू होने वाला था। सऊदी अरब के फरमानरवा खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इंडोनेशिया में हुए ज़लज़ले के बाद हलाक शुदगान पर अफसोस का इजहार किया और इंडोनेशिया के अपने हम मनसब से बात की। रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर तब्दील होने केसीआर की जगह इनके फर्जंद टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर केटीआर चीफ मिनिस्टर बनने की मुबाहस के दौरान रियासती वजीर सेहत इटला राजेंद्र ने दिलचस्प रिमार्क्स करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर की तब्दीली मुमकिन है, इसके कई वजूहात भी हो सकते हैं। एक टेलीविज़न इंटरव्यू में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली से मुतालिक मुबाहस पर रद्दअमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की तब्दीली मुमकिन है, इसमें बुराई और हर्ज क्या है। कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के आगाज़ में चीफ मिनिस्टर केसीआर की अदम शिरकत पर जारी मुबाहस को गैर ज़रूरी करार देते हुए इटला राजेंद्र ने कहा कि हमारे पास 99% प्रोग्राम्स में केटीआर ही हिस्सा लेते हैं। 3 दिन कबल शुरू हुई कोरोना टीका अंदाजी मुहिम में भी केटीआर ने हिस्सा लिया है। मुतालिका वजीर की हैसियत से वो भी शरीक थे। चीफ मिनिस्टर केसीआर कई प्रोग्राम्स में दस्तयाब नहीं हुए, इनकी गैर मौजूदगी में वो काम केटीआर अंजाम देते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तकमील और प्रोजेक्ट से मंसूबे के मुताबिक बिला वक्फा पानी के पंप होने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने प्रोजेक्ट की बेहतर कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अहदेदारों और इंजीनियर्स की सताइश की। चीफ मिनिस्टर ने आज रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदों और आला अहदेदारों के हमरा कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन स्कीम का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर ने कई घंटों तक प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ गोशों का मुआयना करते हुए कारकर्दगी का जायजा लिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शहर हैदराबाद में गोश्त ताजरीन की जानिब से कीमतों में मनमानी इजाफे को रोकने महकमा अफजाइश मवेशियां से गोश्त की दुकानात शुरू की जाएंगी। शहर में तजुर्बाती असास पर दुकानात के आगाज़ के बाद इनको रियासत भर में भी वसअत देने का फैसला किया जाएगा। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने बकरे के गोश्त की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत देने के बाद इसके मुस्तकिल हल के सिलसिले में मुशावरत करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सरकारी निगरानी में गोश्त के अलावा मुर्गी और मछली की दुकानात कायम की जाएंगी। टीआरएस के रुकन असेंबली क्रांति किरण ने इंदौल जोगीपेट में राम मंदिर तामीर करने के लिए एक बाइक रैली मुनज़्ज़म करते हुए जहां सबको हैरतज़दा कर दिया, वहीं अपनी जानिब से राम मंदिर की तामीर के लिए 11,111 रुपए का अतिया भी दिया है। रियासत में एक तरफ टीआरएस और बीजेपी के कायदीन एक दूसरे को तनकीदों का निशाना बना रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और अक्सरियती तबके का दिल जीतने के लिए नत नए प्रोग्राम्स का इनेकाद करने के अलावा मुतनाज़ा मौज़ूआत से फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस सियासी दौर में असेंबली हल्के इंदौल की नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस के रुकन असेंबली क्रांति किरण एक कदम आगे बढ़ गए हैं। तेलंगाना की वजीर तालीम बी सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि बहुत जल्द स्कूलों और कॉलेजेस के तालीमी साल का ऐलान किया जाएगा, जिसके मुताबिक जारिया तालीमी साल के दौरान कितने दिनों तक स्कूलों और कॉलेजेस को चलाया जाए और इम्तिहानात कब मुनक़िद किए जाएँ, इसकी वजाहत की जाएगी। उन्होंने खानगी स्कूल्स के इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो फीस की वसूली के मामले में तलबा और सरपरस्तों को परेशान ना करें।
انہوں نے آج خانگی تعلیمی اداروں کے انتظامیوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں خانگی اسکولوں، جونیئر ڈگری اور انجینئرنگ کالجز کے انتظامیوں نے شرکت کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ سرپرستوں کی رضامندی پر ہی طلباء کو اسکولوں میں تعلیم دی جائے۔ حکومت نے سرکاری اسکولوں کے طلباء کے لیے جو قواعد تیار کیے ہیں، ان قواعد کا خانگی اسکولوں پر بھی اطلاق ہوگا۔ حیدرآباد میں غیر قانونی روہنگیاؤں اور پاکستانیوں کی موجودگی سے متعلق بے بنیاد الزامات کی سرکاری سطح پر نفی کر دی گئی ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کی مختلف ایجنسیوں اور مرکزی و ریاستی الیکشن کمیشن نے حیدرآباد میں غیر قانونی روہنگیاؤں کی جانب سے حاصل کردہ ووٹر آئی ڈی کارڈز کے بارے میں درکار معلومات نہ ہونے کی بات کہی ہے۔ مرکزی و ریاستی الیکشن کمیشن نے بھی اس بات سے انکار کیا کہ حیدرآباد میں کسی بھی غیر قانونی روہنگیا کو ووٹر آئی ڈی کارڈ جاری کیا گیا۔ شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے آر ٹی آئی کے جہدکار رابن زیکس کی جانب سے داخل کردہ درخواست کے بعد یہ حقائق سامنے آئے۔ قانون حق معلومات کے تحت ایک جہدکار کی جانب سے ان تفصیلات کے حصول پر رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ گریٹر حیدرآباد کے بلدی انتخابات میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور ریاستی بی جے پی کے قائدین نے بار بار یہ جھوٹے الزامات کا سہارا لیا تھا کہ حیدرآباد میں ہزاروں کی تعداد میں روہنگیاؤں نے ووٹر شناختی کارڈ حاصل کر لیے ہیں۔ بی جے پی اگر گریٹر حیدرآباد میں اقتدار حاصل کرتی ہے تو پرانا شہر میں سرجیکل اسٹرائک کیا جائے گا۔ اب خود مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی اپنی وزارت کی جانب سے بھی تردید کر دی گئی ہے کہ محکمہ داخلے کے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہیں۔ اویسی نے اس مرحلے پر حیدرآبادی مقولہ دہرایا کہ اس لیے ہمارے حیدرآباد میں بولتے زیادہ فری نہیں ہونا۔ بی جے پی کی باتیں جھوٹ ثابت ہو گئی ہے۔